السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تجویدُ القرآن کورس کا لیکچر 3 کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ تم میں ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند کر دے گا اللہ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خوب باخبر ہے۔ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں سب سے پہلے کن کو پکار رہے ہیں؟ ایمان والوں کو، اور فرما رہے ہیں کہ جن کو علم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے کیا کرے گا؟ درجوں کو بلند کر دے گا، عرفہ کر دے گا، اعلیٰ کر دے گا۔ اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو بھی گناہ ہو، نیکی ہو، اور چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہے نا، سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ جو بھی کوئی برا کام کر رہا ہے یا اچھا کام کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، نیکی میں سبقت کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے سب کچھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور جو کچھ سب کچھ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم کر رہے ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اس سے خوب خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کھول کے بتا دیا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس آیت کو ہوش ہد کر کے لکھنا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ہوش ہد کر کے اپنی ڈائریز پہ نوٹ کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے آپ لوگ اس کو پڑھیں۔ جی، ہم نے پڑھے زبان کے حصے، اب ہم پڑھیں گے اس میں انشاءاللہ اقصی اللسان۔ یہ زبان کے حصے ہیں۔ اقصی اللسان کہتے ہیں زبان کی جڑ کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ جڑ ہوتی ہے نا جب کوئی چیز نکلتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے درخت ہوتا ہے پہلے اس کی جڑ ہوتی ہے، اس کے بعد درخت نکلتا ہے، کوئی پودا نکلتا ہے، تو اسی طرح پہلے زبان کی جڑ ہے، اقصی اللسان کہتے ہیں۔ وسط اللسان زبان کا درمیانی حصہ، حافۃ اللسان زبان کے کنارے کو کہتے ہیں، اور طرف اللسان، طرف اللسان کسے کہتے ہیں؟ زبان کی نوک کو۔ تو یہ آپ لوگوں نے جو زبان کے حصے ہیں ان کو زبانی یاد کرنا ہے۔ زبان کی جڑ، زبان کا درمیانی حصہ، زبان کے کنارے، اور زبان کی نوک۔ جی، اقصی اللسان سے دو حروف، دو مخرج نکلتے ہیں۔ قوف حروف کیا ہے؟ یہ لحویہ، حروف لحویہ زبان کی جڑ اور اس کے مقابل تالو کے نرم حصے سے نکلتا ہے۔ کیا نکلتا ہے؟ قوف، حمزہ زبر قوف اق، حمزہ زبر قوف اق، کاف زبان کی جڑ منہ کی طرف ہٹ کر سخت تالو سے لگے تو کاف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ حمزہ زبر کاف اک، حمزہ زبر کاف اک، اق اک، اق اک، یہ کیا ہے؟ حروف لحویاں ہیں۔ قوف کاف، حمزہ زبر قوف اق، ساری ذرا مل کے پریکٹس کریں اس کی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو موٹا قوف ہے اس میں کلکلا بھی پایا جاتا ہے، اسی لیے یہ قوف ہل رہا ہے۔ حمزہ زبر قوف اق، حمزہ زبر قوف اق، حمزہ زبر کاف اک، اس میں ہمس پایا جاتا ہے، اس قاف میں ہمس پایا جاتا ہے۔ حمزہ زبر کاف اک، حمزہ زبر کاف اک، حمزہ زبر کاف اک، کیا ہے؟ یہاں سے دو حروف نکلتے ہیں، ان کے دو ہی مخرج ہیں جو کہ علیحدہ علیحدہ، یہ آپ لوگوں نے زبانی یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذرا دوبارہ دیکھیں، ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ حمزہ زبر قوف اقو، حمزہ زبر قوف اقو، حمزہ زبر قوف اقو، اسی طرح باریک کاف کو بھی پڑھیں گے۔ حمزہ زبر کاف اک، کیا اس کا مخرج ہم نے دیکھا ہے؟ زبان کی جڑ منہ کی طرف ہٹ کر سخت تالو سے لگے، سخت تالو سے آپ لوگوں نے لگانا ہے۔ جیسے قوف ہم نے پڑھا نا نرم تالو، تو نرم تالو کے آگے جو ہے نا سخت تالو، وہاں سے یہ والی کاف کی ادائیگی ہوگی، ٹھیک ہے، بالکل اس کے نیچے سے سخت تالو سے ہم اس کی باریک کاف کی ادائیگی کریں گے۔ اور اس میں آپ نے مین کیا یاد رکھنا ہے کہ اس کاف میں کیا پایا جاتا ہے؟ ہمس بھی پایا جاتا ہے۔ حمزہ زبر کاف اک، حمزہ زبر کاف اک۔ نیکسٹ ہے وسط اللسان، 3 حروف اور 1 مخرج، اور اس کو کہتے ہیں حروف شجریہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف شجریہ ان حروف کو۔ جیم اور شین زبان کا درمیانی حصہ،
اپنے مد مقابل تالو سے لگے. کیا؟ زبان کا درمیانی حصہ اپنے مد مقابل تالو سے لگے، یعنی جو زبان ہے ہماری اوپر تالو سے ٹچ ہو. ٹکرائے تو جیم ادا ہوگا، یعنی جب ہماری زبان، جب ہم پڑھتے ہیں نا جیم کو، تو جب جیم پڑھتے ہیں تو ہماری جو زبان ہے اوپر تالو سے ٹچ ہو رہی ہوتی ہے. مقابل تالو سے کیا ہے؟ ٹکرائے. تو اس کو پڑھتے ہیں ہم حمزہ کے ساتھ. حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زبر جیم اج. نیکسٹ ہے ہمارے پاس شین. زبان کا درمیانی حصہ اپنے مد مقابل تالو سے لگے. زبان کا درمیانی حصہ اپنے مد مقابل تالو سے لگے یعنی ٹکرائے تو کیا ادا ہوتا ہے؟ شین. یہ جیم کا ہی تھا، سوری. ٹھیک ہے، 3 حروف اور ان کا ایک ہی مخرج ہے. ٹھیک ہے، زبان کا درمیانی حصہ اپنے مد مقابل تالو سے لگے، تالو سے ٹکرائے، ٹچ ہو، جو بھی کہہ سکتے ہیں. تو کیا ہمارا ادا ہوگا؟ شین. جیم کا بھی وہی مخرج ہے اور ہمارا شین کا بھی وہی مخرج ہے. یہ نیچے جیم لکھ دیا ہوا، اس کی مسٹیک ہو گئی ہے تھوڑی سی. تو جیم کا بھی اور شین کا بھی سیم مخرج ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس وسط اللسان. 3 حروف اور ایک مخرج. ٹھیک ہے، یہ ہمارا جو تھا نا یا حروف شجریہ، یہ یا ہمارا اسکپ تھا اندر سے، یہ آگے ہے. زبان کا درمیانی حصہ سیم مخرج، جیسے آپ کو پیچھے بھی بتایا کہ کس سے لگے؟ مد مقابل تالو سے لگے یا ٹکرائے یا ٹچ ہو، جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس حافۃ اللسان. 2 حروف 2 مخرج. ضاد اور لام. ضاد، زبان کا بایاں کنارہ اوپر زبان سے لگے، دائیں طرف سے بھی لگ سکتا ہے اور بائیں طرف سے بھی لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے، دائیں طرف سے بھی لگ سکتا ہے، بائیں طرف سے بھی لگ سکتا ہے. کچھ کا دائیں طرف لگتا ہے، کچھ شخص کا، کچھ کا بائیں طرف لگتا ہے. تو ہم اس کو ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضاد بھی، دونوں طریقوں سے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ضاد، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں اب، اور یہ پر موٹا پڑھے جانے والا حروف ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. اب، اب. لام، زبان کا اگلا کنارہ جب اوپر کس سے لگے؟ دھاروں سے لگے. اگلا کنارہ جو ہے نا زبان کا، وہ ہم نے اوپر والی دھاروں سے لگانا ہے. ال، 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 ال. اس کو ال ال نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ ال، بالکل آرام سے. ال، اب، ال. ضاد. ٹھیک ہے، ضاد. حافۃ اللسان 2 حروف، مخرج 2 ہی مخرج ہیں اس کے. تو آپ لوگوں نے ضاد جو ہے اس کو پر موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور لام کے اندر کیا نہیں لے کے آنی؟ لام کو ہلانا نہیں ہے. یہ چیز یاد رکھنی ہے، لام کے اندر کلکلا نہیں ہو رہا. اور جو ضاد ہے وہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پر موٹا پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ پر موٹا پڑھنا ہے. اچھے سے اس کی پریکٹس کریں میرے ساتھ. حمزہ زبر ضاد اب، حمزہ زبر ضاد اب، حمزہ زبر ضاد اب. آگے لام کی بھی، حمزہ زبر لام ال، حمزہ زبر لام ال، حمزہ زبر لام ال. نہ کہ ال ال نہیں کرنا، اس سے جو ہے ہمارا وہ بھی غلط ہو جائے گا. ہم جو ساؤنڈ پڑھیں گے نا اس کا مخرج بھی غلط ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر تو کلکلا پایا ہی نہیں جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے طرف اللسان. طرف اللسان نون، زبان کی نوک اور اس کے مقابل سامنے کے اوپر کے 2 دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے. مسوڑوں سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتا ہے. حمزہ زبر نون ان، حمزہ زبر نون ان، حمزہ زبر نون ان. رو، رو، زبان کی نوک، رو، زبان کی نوک اور اس کا اوپر والا حصہ اور سامنے کے 2 دانتوں کے مسوروں کے ابھار سے ادا ہوتا ہے. یعنی رو بھی جو ہے نا، رو بھی جو ہمارے پاس حروف ہوتا ہے، یہ بھی پر موٹا پڑھا جانے والا حروف ہے. حمزہ زبر رو ار، حمزہ زبر رو ار، حمزہ زبر رو ار، حمزہ زبر رو ار. حمزہ زبر نون ان، حمزہ زبر نون ان، حمزہ زبر رو ار. اچھا، کچھ اس میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم الف کو حمزہ کیوں پڑھ رہے ہیں.
تو میں نے یہ چیز آپ لوگوں کو کلاس میں بتائی تھی، ٹھیک ہے، کلاس میں جب ہم کلاس لے رہے تھے تو اس میں نے آپ کو ایکسپلین کی تھی کہ جب بھی الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے، جزم کی علامت آ جائے، تو وہ الف نہیں رہتا ہے، وہ حمزہ بن جاتا ہے. اور الف کسے کہیں گے؟ جو حالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. طرف اللسان سے یہ بھی حروف ادا ہوتے ہیں، دال، تا اور تو. زبان کی نوک، ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے. زبان کی نوک سامنے کے دو دانتوں کی جڑ سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ حروف تینوں کے تینوں ادا ہوتے ہیں، تینوں کا مخرج سیم ہے. اد، ات، اتو، اد، ات، اتو، اد، ات، اتو. جو تو ہے وہ بھی ہمارا پرموٹا حروف ہے. صاد، زا اور سین حروف صفیر کہیں گے، یعنی چڑیا کی سیٹی کی طرح آواز آتی ہے ان میں، ٹھیک ہے. زبان کی نوک اور مقابل دو دانتوں اندرونی حصے سے ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک اور مقابل دو دانتوں اندرونی حصے سے ادا ہوتا ہے. پڑھیں گے مل کے. اس، اس، حمزہ زبر سین، اس، سارے مل کے. اس، حمزہ زبر زا، از، حمزہ زبر زا، از، حمزہ زبر صاد، اس، حمزہ زبر صاد، اس، حمزہ زبر صاد، اس. اس میں ان تینوں میں آپ نے حروف صفیر، میں نے آپ کو چیز بتا دی کہ یہ چڑیا، مطلب کہ چڑیا کی جو سیٹی کی آواز ہوتی ہے نا، وہ اس میں آ رہی ہوتی ہے. تو سارے ذرا مل کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کی آواز. صاد، زا، سین. اور یہ زا کو دال کے ساتھ نہیں ملا دینا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے. دال علیحدہ ہے، زا علیحدہ ہے. صاد، زا، سین. حمزہ زبر سین، اس، مل کے سارے. حمزہ زبر سین، اس، حمزہ زبر زا، از، حمزہ زبر زا، از، حمزہ زبر صاد، اس، حمزہ زبر صاد، اس، حمزہ زبر صاد، اس. ان تینوں میں آپ لوگوں نے سیٹی لے کر آنی ہے. اس، از، اس، اس، از، از، اس. سارے ذرا مل کے 2 سے 3 دفعہ ان حروفوں کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آ جائیں گے آپ لوگوں کو. نیکسٹ ہمارے پاس حروف ہیں. پہلے ان حروف کی پریکٹس کریں گے اچھے والی. یہ جو صاد، زا، سین ہے نا، ان کا بھی مخرج سیم ہی ہے، ان کے علیحدہ علیحدہ نہیں ہے. صاد، زا، سین کا بھی ایک ہی مخرج ہے، اور دال، تو اور تو کا بھی ایک ہی مخرج ہے. ذرا مل کے اوپر سے لے کے یہاں تک پریکٹس کرتے ہیں. حمزہ زبر دال، اد، حمزہ زبر دال، اد، حمزہ زبر دال، اد. دال کو ہم نے ہلانا ہے کیونکہ یہ کلکلا کا حروف ہے. کلکلا یعنی جن میں حروف آ رہے ہوتے ہیں، آواز کو پلٹانا یا لوٹنا آ رہا ہوتا ہے جن میں حروف کا. اد، اد. حمزہ زبر تا، ات، حمزہ زبر تا، ات. یہ نہ اس میں کلکلا آتا ہے، نہ یہ موٹا حروف ہے، یہ باریک حروف ہے. حمزہ زبر تا، ات، حمزہ زبر تو، اتو. ان کی صفات بھی علیحدہ علیحدہ ہے. جیسے دال کیا ہے، اس میں کلکلا پایا جاتا ہے، تا باریک پڑا جاتا ہے، اور تو موٹا پڑا جاتا ہے. ہم نے شروع میں دیکھا تھا نا کہ صفات، تو صفات ان چیزوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس صاد، موٹا پڑے جانے والا حروف ہے اور اس میں سیٹی بھی آتی ہے. زا، اس کو شدت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور سین سیٹی والا حروف ہے، ٹھیک ہے. سین باریک بھی ہے. مل کے پڑھیں گے سب سے پہلے حروفوں کو، پھر حمزہ کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں. صاد، زا، سین. نیکسٹ آ جاتے ہیں حروف لسویہ. کون سے حروف ہیں یہ؟ حروف لسویہ. لسویہ کا مطلب ہوتا ہے جو نرمی سے پڑھے جانے والے حروف، بالکل نرمی سے، ٹھیک ہے، نرم لہجے میں پڑھے جانے والے حروف. ذال، ظ، ثا، ذال، ظ، ثا. مخرج دیکھتے ہیں، ان تینوں کا بھی سیم مخرج ہے. زبان کی نوک اوپر اور نیچے کے دانتوں کے درمیان آئے گی اور پیچھے ہٹ جائے گی. کیا؟ زبان کی نوک اوپر اور نیچے کے دانتوں کے درمیان آئے گی اور پیچھے ہٹ جائے گی. اس کا مخرج یہ بھی ہو سکتا ہے زبان کی نوک جب اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگے، ٹھیک ہے. یہ بھی مخرج صحیح ہے، اور جو میں نے بولا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگے. کیا میں نے بولا ہے؟ زبان کی نوک
جب اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں. کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ ذال ظ سا، ذال ظ سا. حمزہ کے ساتھ اس کی پریکٹس کرتے ہیں. اس کو آپ لوگوں نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. حمزہ زبر ذال از، حمزہ زبر ذال از، حمزہ زبر ظ از. ظ موٹا پڑے جانے والا حروف ہے. آپ لوگوں نے سا کے لیے نا زبان کو ہلکا سا باہر بھی نکالنا ہے. اس اس، حمزہ زبر سا اس، حمزہ زبر سا اس، از از اس، از از اس. یہ تینوں کیا ہیں؟ کون سے حروف ہیں؟ حروف لفظیہ. حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا کمال یہ ہے کہ نیا علم حاصل کرتے رہو. یہ علم پر ظلم ہے کہ اس کے اضافے کا خیال نہ کرو. علم بڑھانے سے غفلت برتنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اپنے موجودہ علم فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے. آپ نے اس حدیث کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے؟ کیا حضرت بن عبداللہ فرما رہے ہیں کہ تقویٰ کمال ہے، تقویٰ بہتر ہے. وہ محاورہ بھی ہے نا کہ تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تقویٰ اختیار کرنا ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیراً کثیرا.